عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک قرآن کا قاعدہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر جب رسول بھیجا نا تو کئی مثالیں ایسی ہیں کہ رسول بھی بھیجا اور جب رسول کی بات نہیں مانی گئی، بہت عرصہ نہیں مانی گئی، تو آخری مرحلہ عذاب سے پہلے ایک آخری مرحلہ یہ تھا کہ اس قوم کو ایک معجزہ دکھایا گیا. آخری مراحل میں سے اس کو ایک معجزہ دکھایا گیا. جب ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا پوری قوم کو اور پھر بھی انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اگر انہوں نے انکار کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. یہ سمجھنے کی ضرورت بہت ہے، کیونکہ جب کوئی آ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں تم اللہ کے رسول ہو. ایسے کو کھڑا ہو کے کہتے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میں کیوں مان لوں؟ پاگل ہوں میں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو پہلے تو ان کی دعوت جو ہے وہ معقول تھی، سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن آخری مرحلے میں آ کے لوگ یہ کہتے تھے اچھا چلو مان بھی لے، تو کیوں مانیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی معجزہ بھیجا، جیسے صالح علیہ السلام کے لیے معجزہ بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجا. یہ جو معجزات بھیجے، ایک دفعہ معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد اب انکار کرنے کا کوئی بہانہ رہا کہ نہیں؟ اب نہیں رہا. پہلے تو اگر کوئی بہانہ ہو سکتا تھا، ویسے بھی بہانہ نہیں تھا، وہ بھی قرآن نے بعد میں آگے جا کے سمجھایا ہے، لیکن ایک دفعہ تم نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر یہ دکھا دو کہ تو میں مان لوں گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، وہ تمہاری ڈیمانڈ تھی، تم نے مطالبہ کیا تھا، تمہاری مطالبے کا جواب دے دیا، دکھا دیا تمہیں کچھ، ایک دفعہ دکھا دیا تو اب تمہاری شامت آنی ہے اگر نہیں مانا اس کے بعد. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، بنو اسرائیل ایک خاص قوم ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ نہیں دیا، کئی سینکڑوں معجزے دیے. کبھی بادل ان کا پیچھا کر رہے ہیں، کبھی چٹان میں سے پانی نکل رہا ہے، کبھی پانی کھل رہا ہے اور اس میں سے گزر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا ہے، ان کے ہاتھ کو سفید ہوتے دیکھا ہے. کبھی کوئی مردہ ہے اس کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گواہی دے کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. ایک نہیں کئی معجزات، اور ایک ہی نبی کے ہاتھ نہیں، کئی انبیاء کے ہاتھ، معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ. لیکن ان کے اندر فسق اور فسوق برقرار رہا. اللہ تعالیٰ نے آخری جو نبی بھیجا نا بنی اسرائیل کے لیے خاص، پورے سلسلے کی انتہا میں، وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اور بنی اسرائیل کی اکثریت نے ان کا بھی انکار کیا، بلکہ یہ بھی نہیں کہ باقی انبیاء کے ساتھ کچھ کرتے تھے، مانتے تھے اور پھر انہیں تنگ کرتے تھے، مانتے ہوئے نہیں مانتے تھے. لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو یہ جاننے کے باوجود کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر مجھے تکلیف دے رہے ہو. یہ موسیٰ کہتے تھے علیہ السلام. کہ یقتلون النبی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کا قتل کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہی جانتے ہیں کہ نبی پھر بھی ان کا قتل کرتے تھے. ایسے ایسے جرائم انہوں نے کیے. پھر اللہ نے آخری نبی جو ان پر بھیجا اس کو اتنے معجزات دیے ایک ہی وقت میں. وہ کون سے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. پیدائش سے لے کے پورے کریئر میں معجزے کے بعد معجزے کے بعد معجزہ، اور ان کی اکثریت نے ان کا انکار کیا یا ان کو مانا؟ پورا انکار. یعنی نبی ایک تو ہے نا کہ نبی مان کے پھر ان کے ساتھ نفاق کیا، یہ ایسی بات نہیں، ان کا انکار کیا، باقاعدہ کفر کیا ان کا. اور بہت تھوڑے لوگ رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی بات ماننے والے، ان کو ہم حواریون کہتے ہیں. حواریون. اچھا، یہ حواریون جو ہیں یہ تھوڑے سے رہ گئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، تو ان کو بس پتا تھا کہ پروپیگنڈا ان کے خلاف بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اب کوئی بھی لمحہ ہے کہ فوجی اندر آئیں گے اور ہم سب کو قتل کر دیں گے. جب اتنے سیریس سچویشن میں وہ تھے تو اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا، ایک درخواست کی، اور کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں آسمان سے کھانا بھجوا دیں، مائدۃ من السماء. تو کیوں بھیج دیں؟ کہ ہمیں کچھ خوشی کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت آ گئی کہ ہماری یہ قربانی اور آپ کے ساتھ جو ہم نے وفاداری دکھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اور یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک جنت کا تھوڑا سا ذائقہ پہلے مل جائے، کہ جنت تو آئے گی لیکن ابھی تھوڑا سا پریویو مل گیا ہمیں نا. تو انہوں نے درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست، وہ بھی ڈر گئے کہ کیا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو. کیوں کہہ رہے تھے؟ دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ پہلی بات کہ جو معجزے مانگنے کی عادت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کفار کی ہے، وہ کافروں کی عادت ہے. دوسرا، وہ آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کو کوئی ایک معجزہ دکھایا کہ سینکڑوں دکھائے؟ سینکڑوں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خود کتنے معجزے دکھا چکے ہیں؟ تو لسٹ تو بہت لمبی، لیکن انہوں نے پوچھ لیا، کہہ دیا کہ دکھا دے جی. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتراض کر کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا کلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کو بتانے کے لیے، اور کہا انی منزلھا الیکم، میں بھیج رہا ہوں جو تم نے مانگا میں بھیج رہا ہوں. لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، اب الفاظ سننا، فانی، بے شک میں نے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یا تو شدید غصہ یا شدید محبت. اب سننا، انی، بے شک میں، اعذبہ، میں ایسا عذاب دوں گا اسے، عذاباً یہ توکید کے لیے لایا گیا، میں ایسا شدید عذاب دوں گا اسے، لا اعذبہ، جیسا عذاب میں نے احدا من العالمین، کسی ایک کو تمام جہانوں میں، تمام اقوام میں، تمام تاریخ میں، تمام انسانیت میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب میں اسے دوں گا. انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا مانگا؟ معجزہ. پھر یہ نہیں کہا کہ معجزہ مانگا تو عذاب ملے گا. اگر اس معجزے کے بعد کفر کیا تو بس پھر دیکھ لو. یہ ہے مائدہ کے بارے میں بات.